اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام گئے، اور وہاں آپ کے ساتھ میں سفر تجارت تھا۔ سفر تجارت میں ملک قبیلہ قریش کے عرب کے بڑے بڑے لوگ بھی تھے جو بڑی عمر کے حضرات تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملک شام تشریف لے گئے تو ایک راہب جو ان کی عبادت خانے میں بیٹھا ہوا تھا وہ اچانک اتر کے نیچے آ گیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 40 سال کے بعد یہ راہب نیچے اترا تھا، آبادی میں لوگوں میں آیا تھا، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ 40 سال کے بعد سیدھا آیا قوم میں اور کہنے لگا کہ فرماتے ہیں سرکار کے چچا ابو طالب فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس نے تھام لیا اور کہنے لگا، لوگوں میں اعلان کرنے لگا، ھذا سید العالمین وھذا رسول رب العالمین ھذا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ اے لوگو، تم یہ جو شہزادے کو دیکھ رہے ہو، بچپن میں حضور تشریف لے گئے تھے، وہ راہب کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ ایک کم عمر لڑکے کے متعلق راہب یہ اعلان کر رہا ہے جو 40 سال کے بعد اپنا مقام چھوڑ کے آبادی میں آیا ہے۔ اس کو کس نے بتایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں شام تشریف لائے ہیں، پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کی نبوت کا اعلان فرمانے کے لیے جنات کو بھی مقرر فرمایا تھا اور کاہنوں کو بھی مقرر فرمایا تھا۔ یہودی اور عیسائی مذہب کے عالم بھی جانتے تھے کہ حضور خاتم النبیین ہے، اور نہ صرف یہ مخلوقات جاندار بلکہ چرند پرند اور بے جان مخلوق بھی جانتی تھی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین۔ حاضرین کرام، اس دور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ذکر کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں، شان و عظمت کا ذکر ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا اس کی ضرورت ہے، سرکار کے ذکر پاک کی کیا ضرورت ہے؟ اب جیسے مہر نبوت کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ بیان کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ قوم کو نماز کی دعوت دیجئے، حلال حلال کیا ہے بتائیے۔ تو میرے بھائی سال بھر وہی بتاتے رہتے ہیں، سال بھر تو وہی بتاتے رہتے ہیں۔ جس نبی کے ذریعے حلال حرام کی تمیز ملی، جس نبی کے ذریعے اللہ رب العالمین کو آپ نے جانا پہچانا، جس نبی کے ذریعے آپ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھے، ان کو بھول جاؤ گے اور ان کا ذکر کریں گے تو کیا فائدہ بولو گے؟ بڑے افسوس کی بات ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں، کسی نافرمان اولاد کے سامنے بھی اس کے باپ کا ذکر کیا جائے، تعریف کی جائے تو خوش ہوتا ہے۔ وہ باپ کا کتنا بڑا نافرمان بھی کیوں نہ ہو، مگر اپنے باپ کی تعریف پسند کرتا ہے۔ تو ایسے نافرمان سے بھی گئے گزری ہو گئی یہ قوم کہ جس نبی نے اتنے احسانات فرمائے وہ نبی کو بھول گئے، اور ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، علامتیں، معجزات، شان، عظمت بیان کی جا رہی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ضرورت ہے ذکر کرنے کی؟ اگر اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہارے زمین پہ رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ زمین پہ رہ کے کون سا بڑا کام کر لیے؟ ایک مچھر کو آپ سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیوں ہیں آپ زمین کے اوپر؟ کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ آپ کی ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے ذکر سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یاد رکھیے، جن کے دل پتھر ہوتے ہیں ان کو نبی کا ذکر تو نبی کا ہے، اللہ کا ذکر کرے بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں، دلوں کو نرم بنا لیجئے، ایمان کی روشنی سے جگا لیجئے، جب معلوم ہوگا کہ سرکار کے ذکر سے کیا فائدہ ہوگا۔ بہرحال حاضرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کا تذکرہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ ایک راہب 40 سال کے بعد آبادی میں آ کے کہہ رہا ہے، حضور کی تعریف کر رہا ہے، اور کر بھی رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سید العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یعنی سرکار رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ پچھلے زمانے کے لوگ بھی جانتے تھے، حضور کے بچپن میں بھی لوگ جانتے تھے، اور آج 1400 سال کے بعد ہم ایمان لا کر بھی نہیں جانتے، تو مومن ہونے کا کیا فائدہ، ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ بہرحال حاضرین کرام،
آج ہماری نوجوان قوم کو دنیا داروں کے بڑے بڑے نام یاد ہیں، کس کا کیا لقب ہے، کس کو کیا نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے یہ ایسی قوم ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بولتی. ایک یہودی بھی کہہ رہا ہے تو القابات سے کہہ رہا ہے، ہاذا سید العالمین، ہاذا رسول رب العالمین، ہاذا بعثہ اللہ رحمتا للعالمین. ایک یہودی یہ کلمات ادا کر رہا ہے، اور آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی 4 جملوں میں 10 مرتبہ نبی کا نام لیتا ہے. نام بھی لیے تو کم از کم ادب سے لینا چاہیے، اور پکارتے ہیں، نام لے کے پکارتے ہیں، نہ حضرت کہتے ہیں، نہ سرکار کہتے ہیں، نہ نام عزت سے لیتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، ایک بیٹا بھی اپنے باپ کا نام 10 مرتبہ لیا تو لوگ بولتے کتنا بڑا بدتمیز ہے، باپ کا نام لیتا، اور یہ امتی ہو کر نبی کا نام لے رہا ہے. ہماری زبان اتنی پاک ہے کہ ہم نبی کا نام لیں. ہاں، نبی کے نام کا ورد کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس سے دل بھی پاک ہوتا ہے، زبان بھی پاک ہوتی ہے، لیکن جب تعارف کے طور پر بیان کیا جائے تو القابات کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. ایک یہودی سبق دے رہا ہے، اور یہ وہ یہودی تھا جو ابھی حضور نے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ اس زمانے میں ہو ایمان نہ لایا ہو، یہ تو پہلے ہی گزر چکا تھا، مگر پہلے ایمان لایا تھا، مانتا تھا کہ اللہ کے نبی تشریف لانے والے ہیں، جانتا تھا کہ یہی اللہ کے نبی. حاضرین کرام، اس کے بعد اس یہودی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان لوگوں سے فرمایا جو قبیلے کے لوگ آ رہے تھے، انکم حین اشرفتم العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا. کہ لوگوں جب تم فلاں گھاٹی سے آ رہے تھے، میں نے دیکھا ہے، وہ دیکھ رہا تھا چونکہ اوپر کے مقام پہ رہتا تھا، تم جب یہ گھاٹی سے آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا جس مقام سے یہ نبی گزر رہے ہیں وہاں کے درخت اور پتھر سجدے میں گر رہے تھے. تم آ رہے تھے اپنی دھن میں، تمہیں کچھ نظر نہیں آیا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ درخت اور پتھر بھی سجدہ کر رہے ہیں. وَلَا يَسْجُدُ شَيْءٌ إِلَّا لِنَبِيٍّ. اور دنیا میں جو بھی مخلوق سجدہ کرتی ہے وہ صرف نبی کو سجدہ کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سجدہ کرتی ہے، وہ لازم ہے. اللہ کے سوا کسی مخلوق کو اگر کوئی مخلوق سجدہ کرتی ہے تو وہ نبی ہیں جن کو ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں. مگر مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو اللہ کے سوا سجدہ کرے. انسان کو، باقی مخلوقات کو اجازت ہے، فرشتوں کو بھی اجازت ہے سجدہ کرنے کی، لیکن انسان مسلمان کو اجازت نہیں ہے، اور یہ اجازت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے. تو بہرحال حاضرین کرام، یہ علامت اس یہودی نے دیکھا اور اس کے بعد کہا بس تم اتنا جانتے ہو، یہ بھی سنو، ان کی پشت مبارک پر، پیٹھ پر مہر نبوت ہے جو ان کے خاتم النبیین ہونے کی علامت ہے. اور واقعتاً اس وقت لوگوں نے دور سے محسوس کیا اور دیکھا تو آپ کے لباس مبارک کے اندر سے ابھرا ہوا حصہ نظر آیا جس کو لوگوں نے مہر نبوت سمجھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی مہر نبوت قائم تھا اور باقی تھا. یہ روایت جو آپ نے سماعت کی ہے ابن ابی شیبہ کی کتاب میں ہے اور حدیث نمبر 36541.